السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آج جو موضوع ہے وہ ہے اقامت دین۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی، اس کا ترجمہ اس طرح سے ہے: شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے قرآن مجید میں یہ کہا کہ ہم نے تمہارے لیے وہی شریعت نازل کی ہے جو ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو دی تھی، اسی کو ہم نے تمہاری طرف بھی وہی کیا ہے، اور یہی وہی حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی یہی شریعت ہم نے نازل کی۔ اور یہ کیا تھی کہ ان اقیم الدین، کے دین کو قائم کرو، ولا تتفرقوا فی، اور اس میں آپس میں تفرقے میں یا اختلافات میں نہ پڑ جاؤ۔ یہ اقامت دین اصل میں امت مسلمہ کا مقصد وجود ہے، اور یہ امت کی امتیازی حیثیت ہے۔ قرآن مجید میں اس امت کے اٹھائے جانے کا مقصد، اس امت کو برپا کرنے کا مقصد یہ بتایا گیا ہے: کنتم خیر امت اخرجت للناس، ہے نا، کہ تم بہترین امت ہو، یو آر دا بیسٹ پیپل، یو آر دا بیسٹ پیپل، تم ایک بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے برپا کی گئی ہے۔ تم اپنے لیے نہیں جیو گے، تمہارے پاس جو چیز تم کو ملے گی وہ تم اپنے تک محدود نہیں رکھو گے، اسے دوسروں تک پہنچاؤ گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو اس دنیا میں جاری و ساری اور نافذ کرنے کی کوشش کرو گے۔ تو جب یہ کہتے ہیں کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی جماعت تمام انسانی جماعتوں میں سب سے اچھی جماعت ہوگی، خیر امت ہے، یہ بہترین امت ہے، اس سے اچھی امت کوئی ہے اور نہ کوئی ہو سکتی ہے، اور اس کو یہ درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود دیا ہے، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کو اپنایا ہے اور اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ تو مسلمانوں کی تمام انسانی جماعتیں یا جتنی قومیں، جتنے ازمس، جتنے فلسفے، جتنے لوگ اس دنیا میں آئے یا مستقبل میں بھی آئیں گے اور اپنے اپنے دعوے کریں گے، وہ سب آ کر کے اپنے دعوے کریں گے، لیکن تم سے زیادہ بہتر کوئی نہیں ہو سکتا، تم سے زیادہ بہتر کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی اپنی حیثیت کیا ہے، اس کا اندازہ یہ آیت آپ کو بتا رہی ہے کہ یو آر ناٹ این آرڈنری پیپل، یو آر ناٹ این آرڈنری مین، تم کوئی آرڈنری انسان نہیں ہو، تم ایسے ہی نہیں پیدا ہوئے ہو، ہے نا، تم ایک بہترین امت کے اندر پیدا ہوئے ہو، یہ تمہاری خوش قسمتی ہے۔ تو مسلمانوں کی جماعت تمام انسانی جماعتوں میں سب سے اچھی جماعت ہوگی، جس کا تعلق تم سے ہے یا تم اس سے تعلق رکھتے ہو۔ اور اس سے بڑھ کر خوش نصیبی کی بات میرے لیے اور آپ کے لیے خاص طور سے یہ ہونی چاہیے کہ اب ہم ایک صالح اجتماعیت میں جڑ گئے ہیں یا جڑنے جا رہے ہیں، ایک ایسے کلیکٹیو ایفرٹس کے اندر ہم لوگ جڑ گئے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو اس دنیا کے اندر اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو وی آر دا چوزن پیپل، ہے نا، کہ ہم چنندہ لوگ ہیں۔ هو اجتباکم، جس کے بارے میں سورہ حج میں کہا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو چن لیا ہے، یو آر دا چوزن پیپل۔ تو یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے اور اپنی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ پھر اسے وجود بخشا گیا ہے اور اہتمام کے ساتھ میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے اہتمام کے ساتھ میں تم کو پیدا کیا، یوں ہی نہیں چھوڑ دیا ہے نا۔ تمہارا وجود جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں سے چلا آ رہا ہے، اور بھی پہلے کے انبیاء کا میں کر سکتا ہوں تذکرہ، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے اگر دیکھا جائے تب جا کر کے یہ امت کی تشکیل ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی نا، امت المسلمہ، ہاں، ایک ایسی امت میری ضروریت کے اندر سے پیدا کر جس کا نام امت مسلمہ ہو، جو تیرے آگے جھک جاتی ہو، سرنڈر کرتی ہو اور تیرے احکامات کی پابندی کرتی ہو، جو نماز پڑھتی ہو اور تیری عبادت کرتی ہو، اور شرک سے بالکل جیسے پاک باز ہو اور شرک سے بہت دور ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے جو وجود بخشا گیا، پورے اہتمام کے ساتھ، منصوبہ بندی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا۔ اور پھر ایک حدیث میں، بخاری کی حدیث ہے یہ، جس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ، یہ تمہارے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ وَلَا تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ،
اس کا مطلب یہ ہوا، بخاری کی حدیث میں ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ تم نرمی سے کام لینے والے بنا کر بھیجے گئے ہو۔ حدیث میں ہے یہ، تمہاری تربیت کی گئی ہے، تم کو اسی لحاظ سے تمہارا فارمیشن ہوا ہے، اسی طرح سے تمہاری تعلیم اور تربیت دی گئی ہے، اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس دنیا میں بھیجا گیا تھا اور انہوں نے بھی وہی تعلیمات دی تھی۔ تبھی تو قرآن مجید میں ایک جگہ کہا گیا ہے کہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے، اس کا فضل ہے کہ آپ بہت نرم دل، نرم بات کرنے والے، نرم خو واقع ہوئے ہیں۔ اگر آپ سخت جان، سخت دل اگر واقع ہوتے تو یہ آپ کے اطراف میں جمع نہیں ہوتے، آپ سے چھٹ جاتے تھے۔ اسی طرح سے اس امت کے بارے میں بھی یہ کہا گیا، آپ کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ تم نرم سین سے کام لینے والے بنا کر بھیجے گئے ہو، تنکیوں میں ڈالنے والے بنا کر نہیں بھیجے گئے ہو۔ مطلب یہ ہے کہ تمہاری اپنی اہمیت ہے۔ تو مقصد وجود جو ہے وہ اقامت دین ہے، دین کو قائم کرنا اور دین کو اسٹیبلش کرنا، اور اس میں 3 چیزیں ہیں جو قرآن مجید میں بار بار جس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ایک تو یہ ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ قرآن مجید میں یہ اصطلاح، معروف کا حکم دینا، منکر سے روکنا، بھلائی کا حکم دینا، منکر سے روکنا، برائیوں سے روکنا، یہ قرآن مجید کی اصطلاح ہے جو بار بار متواتر طور پر قرآن مجید میں استعمال ہوئی ہے۔ ریپیٹڈلی قرآن مجید میں اس کو استعمال کیا گیا ہے، یہ تمہارا فنکشن ہے، یہ تمہارا کام ہے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، اسے بتایا گیا ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ تم شہداء علی الناس ہو، لوگوں کے اوپر تم گواہ ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ کل قیامت کے دن جب تم وہاں پہنچو گے تو تم سے پوچھا جائے گا، نہ صرف مجھ سے اور آپ سے، خود انبیاء سے بھی یہ پوچھا جائے گا فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، کہ ہم ان لوگوں سے بھی پوچھیں گے جن کو ہم نے بھیجا تھا، یعنی رسولوں سے اور نبیوں سے بھی پوچھا جائے گا، اور پھر ان لوگوں سے بھی پوچھا جائے گا جن کی طرف رسول اور نبی مبعوث کیے گئے تھے یا بھیجے گئے تھے، تو دونوں سے پوچھا جائے گا۔ تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو انبیاء کی بعثت کا سلسلہ اب ختم ہو گیا، لہٰذا شہداء علی الناس کی ذمہ داری میری اور آپ کی ہے، تو آپ کو گواہی دینی ہے۔ کل قیامت کے دن ہم سے یہ سوال پوچھا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ بیان کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی، وہ صحابہ کرام کا مرتبہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا مقام اور کیا مرتبہ عطا کیا تھا، کس مقام پر ان کو لے جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھڑا کیا تھا اور فائز کیا تھا۔ کہا یہ مشکات کی حدیث ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اختارہم اللہ لصحبت نبیہ و لإقامت دینہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو چن لیا تھا۔ کس کو؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چن لیا تھا۔ کس لیے؟ لصحبت نبیہ، اس کے اللہ کے نبی کی صحبت کے لیے، ان کا ساتھ دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صحابہ کو چن لیا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ دے کر کے وہ کیا کرتے تھے؟ ولی اقامت دین ہی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو اس دنیا میں قائم کرنے کے لیے۔ بات آئی سمجھ میں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اقامت دین کے لیے ان کو بھیجا تھا۔ ایسے ہی نہیں ہے کہ بس اچھائی کا حکم دو اور برائی سے روکو، زنا سے روکو اور اس سے روکو اور اس سے روکو، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو پورے طور پر وہاں پر اس دنیا کے اندر جاری و ساری اور نافذ کرو، اور جو دین اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے اس کو اس دنیا کے اندر قائم کرو۔ تو دین کو اس دنیا کے اندر قائم کرنا ہے، غالب کرنا ہے۔ مزید اس کی تفصیل میں آؤں گا انشاءاللہ۔ تو یہ حدیث جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی، یہ حدیث اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ اس امت کی غایت وجود اللہ کے دین کی اقامت ہے۔ اس امت کا جو پرپز ہے، جو بھیجے جانے کا مقصد ہے، وہ اس دین کی اقامت ہے۔ اگر یہ کام آپ نے نہیں کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر پکڑے جائیں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس دنیا کے اندر ہر طرح کا نظام آ رہا ہے اور قائم ہو رہا ہے اور اس کو جو ہے پورا تسلط حاصل ہو رہا ہے، وہ ہمیشہ اپر ہینڈ رہتا ہے، اور اسلام ہمیشہ بھیکاری کی طرح بھیک مانگ رہا ہے۔ اگر ایسا ہے تو اس کے ذمہ دار آپ ہیں۔ تو کل قیامت کے دن مجھے اور آپ کو جو ہے اس کا حساب کتاب دینا پڑے گا۔ تو قرآن مجید میں
تین اصطلاحات یوں سمجھیے کہ استعمال کی گئی ہیں، اور تینوں کا مفہوم اگر ملا جلا کر دیکھا جائے تو ایک جامع اصطلاح جو بنتی ہے ہمارے مقصد وجود کی وہ ہے اقامت دین۔ تین میں کون کون سی ہے؟ نمبر ایک میں نے کہا امر بالمعروف و نہی عن المنکر، معروف کا حکم دینا اور منکرات سے روکنا۔ معروف اسلام ہے، خیر معروف ہے نا، دین معروف ہے، دین کی طرف دعوت دینا یہ معروف ہے، خیر کی طرف بلانا یہ معروف ہے۔ تو معروف کا مطلب یہ ہے کہ چند اچھائیوں کو مت لیجئے بلکہ اس کو وسیع معنی میں کمپریہنسو لیول پہ لیجئے آپ اس کو، تو آپ کے سمجھ میں آئے گا کہ معروف کیا ہے۔ اور نہی عن المنکر کن چیزوں سے روکنا ہے؟ شرک سے بھی روکنا ہے، یہ بھی منکر ہے، یہ شرک سب سے بڑا منکر ہے۔ آج کی دنیا میں جو فساد ہے وہ فساد کی جڑ شرک ہے نا۔ آپ جھوٹ بولیے، شرک، مشرکین جتنا جھوٹ بولیں گے اتنا زیادہ جو ہے وہ ان کے لیے پتہ نہیں کیا ہوتا ہے۔ یہ دنیا پوری جھوٹ کے اوپر جو ہے قائم ہے اس وقت، ہے کہ نہیں ہے؟ آپ جتنا جھوٹ بولیں گے اتنے کامیاب ہوں گے، اور جتنا آپ سچ بولیں گے اتنے آپ پیچھے ہو جائیں گے۔ آج اگر آپ کو کاروبار کرنا ہے تو آپ سے آپ کا دوست پوچھے گا جھوٹ بول سکتا ہے؟ نہیں بول سکتا، تو کیسا کاروبار کرے گا؟ بے ایمانی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، تو پھر کیسے کاروبار کرے گا، ہے نا؟ تو ساری دنیا جھوٹ کے اوپر جو ہے قائم ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ شرک اس کا قلع کما کرنا ہے، تب جا کے جو ہے نہی عن المنکر کا کام ہوگا اور اسلام کے غلبے کا اور اقامت دین کا کام ہوگا۔ پھر دوسری اصطلاح جو میں نے آپ کی بتائی وہ ہے شہادہ علی الناس، جو چیز مجھ تک پہنچی ہے وہ میں لوگوں تک پہنچاؤں۔ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے کہ ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ، اس سے زیادہ ظالم اور کون ہوگا جس تک شہادت پہنچ گئی، حق پہنچ گیا، قرآن پہنچ گیا، اسلام پہنچ گیا، دین پہنچ گیا، اور اسے چھپاتا پھر رہا ہے۔ کل بھی میں نے کہا تھا کہ چھپانے کے بارے میں کہ قرآن چھپانے کی چیز نہیں ہے۔ تو شہادہ علی الناس کا کام کرنا، اور تیسرے ہے اقامت دین۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پورا حق ادا کرنا، یعنی پوری توجہ اور کامل یکسوئی کے ساتھ میں۔ کیسی یکسوئی؟ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یکسوئی دی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جب بھی آپ قرآن میں تذکرہ پڑھیں گے تو ابراہیم کے ساتھ میں حنیف کا لفظ آئے گا، حنیفاً مسلماً، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفت تھی۔ وہاں پر حنیف کا مطلب یہ ہے کہ یکسو ہو گئے تھے، فل کانسنٹریشن، دنیا و جہاں سے بالکل بے فکر، بیزار، اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہو کے رہ گئے تھے۔ تو اقامت دین یا دین کو قائم کرنے کے لیے آپ کو پوری طرح سے یکسو ہو کر کے ہو جانا پڑے گا، اور کامل اہتمام کے ساتھ میں۔ اہتمام کب ہوتا ہے؟ جب آپ اجتماعیت قائم کرتے ہیں، جب آپ ڈسپلن بناتے ہیں، جب آپ نظم بناتے ہیں، تب جا کر اہتمام ہوتا ہے۔ ورنہ ہر شخص اپنے طور پہ کام کرتا رہے گا تو اونٹ تیری کون سی کل سیدھی والا حساب ہو جائے گا، ہے نا؟ یہ حساب ہو جائے گا۔ تو اسی لیے ہم جو ہے پوری طرح سے منظم ہو کر اہتمام کے ساتھ میں بہترین شکل میں اس کام کو انجام دینے کی کوشش کریں گے۔ اچھا، دین، اقامت دین میں دو الفاظ ہیں، ایک ہے دین اور دوسرا ہے، ایک ہے اقامت اور دوسرا ہے دین۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دین کے لغوی معنی کیا ہے؟ دین کسے کہتے ہیں؟ دین کا مطلب ہے اطاعت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنا، ہے نا؟ جب میں نے لفظ اطاعت کر دیا تو آپ کہہ رہے ہیں یہ تو بہت آسان ہے، ہم لوگ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کر رہے ہیں۔ ہم لوگ کہاں نافرمانی کر رہے ہیں؟ نافرمانی نہیں کر رہے ہم لوگ، ہے نا؟ ہم لوگ تو اطاعت کر ہی رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، حج بھی کر لیا، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، مسجدوں میں آ رہے ہیں، اجتماعات کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، ہے نا؟ تو پھر تو اطاعت تو ہو رہی ہے، لیکن اس اطاعت کا مزید آگے بڑھیے، اس کا مزید مفہوم، جامع مفہوم اس کا نکالنے کی کوشش کیجئے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ دین کیا چیز ہے۔ اس کو میں مزید تفصیل کے ساتھ میں آگے بتاؤں گا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اس کی اطاعت دین کے معنی ہے، اور دوسرا اس کا اصطلاحاً مراد اس سے یہ ہے کہ اللہ کی بندگی کا، سنیے اس کو، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کا وہ طریقہ اور انسانی زندگی کا وہ نظام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کی جانب سے پیغمبروں کے ذریعے اس کے بندوں کو عمل درآمد کے لیے، یعنی جو کوئی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اور کیا وہ سب کے سب اطاعت کے اندر شامل ہوتا ہے، وہ ہے اصل اطاعت۔ انبیاء علیہ السلام نے جو کیا، جس حد تک کیا اس حد تک ہم کو اطاعت کا کام کرنا ہے۔ صرف نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ یہ نہیں، یہ تو ہمارے فرائض ہیں جس کو ہم ادا کر رہے ہیں، لیکن یہ بھی ہم پر فرض ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو اس دنیا کے اندر غالب کرنے کی کوشش کریں۔ ہم کیوں کسی اور کے اہل کار بنیں، اور اس دنیا کو کیوں کسی اور کا اہل کار بننے دیں؟ ہم کیوں نہیں اسلام کے اہل کار بنیں اور اسلام کے لیے کام کریں؟ تو پیغمبروں نے، اور خاص طور سے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کو کیا ہے، اس کام کی ادائیگی یہ جو ہے دین کے اندر شامل ہے۔ پھر میں آگے بڑھتا ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی کہا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ،
یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان. اہل ایمان سے خطاب کیا جا رہا ہے، مجھ سے اور آپ سے کہا جا رہا ہے کہ دین کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں، دین کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. کچھ کروں گا کچھ نہیں کروں گا ایسا نہیں. لما تقولون ما لا تفعلون نہیں، ٹھیک ہے نا. اور یہ بات تو بنی اسرائیل اور یہودیوں کے بارے میں کہی گئی تھی کہ کچھ حصوں کو وہ اپنا لیتے تھے اور کچھ حصوں کو چھوڑ دیتے تھے. اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کہ تم لوگوں کو معروف کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. نہیں، تو ایسا بھی نہیں ہو سکتا. تو دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. آدھا دین میں اپنا رہا ہوں اور آدھا دین میں کسی اور کا اعلی کار بنوں گا، یہ نہیں ہو سکتا ہے نا. مسلمان کسی اور نظام کو قائم کرنے کے لیے اٹھے، یہ ممکن نہیں ہے. یہ ادخلوا فی السلم کافہ نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی اتباع نہ کرو، اس کے راستے کی پیروی نہ کرو، اس کے اسٹیپس پر مت چلو. اگر اسلام کو چھوڑ کر کسی اور کو قائم کرنے کے لیے، اس کو سربلند کرنے کے لیے اس کے اعلی کار تم بنتے ہو، اس کا ہیلپنگ ہینڈ تم بن جاتے ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم شیطان کے خطوات اور شیطان کے راستے کی پیروی کر رہے ہو. انہ لکم عدو مبین، وہ تو تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. پھر میں آگے بڑھتا ہوں. اقامت دین اصل میں وہ جامع اصطلاح ہے جس نے دین کے کلیات اور جزیات دونوں کا احاطہ کر لیا ہے. اقامت دین کی جو ٹرمینالوجی ہم بیان کر رہے ہیں، اس کے اندر دین کی کلیات اور جزیات ساری چیزیں آ گئی. چھوٹی سے چھوٹی بات سے لے کے بڑی سے بڑی بات، ساری چیزیں اس کے اندر آ گئی. اس میں وضو کیسے بنانا ہے یہ بھی آ گیا، نماز کیسے پڑھنا ہے وہ بھی آ گیا، اور اس میں یہ بھی آ گیا کہ اگر آپ کو حکومت مل جائے تو حکومت کیسے کرنا ہے، یہ بھی اس میں آ گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ریاست قائم کی تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ریاست مدینہ کے سربراہ اور وہاں کے بادشاہ تھے. تو بادشاہت کیسی کرنی ہے یہ بھی اس کے اندر آ گیا، یہ بھی ہم کو دین نے بتایا ہے. یہی ہے اقامت دین، یہ ہے اس کی جامع اصطلاح. اور ہمارے لوگ یہ کیا کر رہے ہیں؟ وضو کیسے بنانا ہے اس پر لڑ رہے ہیں، نماز کیسے پڑھنا ہے اس کے اوپر لڑائیاں ہو رہی ہے، روزے کے مسائل کے اوپر لڑائیاں ہو رہی ہے، حج کے مسائل کے اوپر یہ لڑائی. یہ اسے کہتے ہیں جزیات، اسے کہتے ہیں جزیات، یا اسے کہتے ہیں کہ مچھر چھانتے بیٹھو اور اونٹ ہڑپ کر جاؤ، ہے نا. بہت سارے لوگ ایسے ہیں، ساری زندگی. ایک عالم دین کی ویڈیو میں سن رہا تھا، مرتے وقت وہ بے تحاشا رو رہے تھے. ان کا جب انتقال ہو رہا تھا، بزرگ آدمی، انتہائی عالم دین، جنہوں نے ساری زندگی قرآن اور حدیث کو پڑھایا، ان کی ویڈیو میں دیکھ رہا تھا. انتقال کے وقت وہ بے تحاشا رو رہے تھے. لوگوں نے پوچھا آپ کیوں قدر رو رہے ہیں؟ آپ نے ساری زندگی جو ہے اس میں لگا دی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب کچھ آپ نے کیا، اور پڑھنے پڑھانے میں، تدریس میں، درس دینے میں. اور آپ کے کتنے طلبہ ہیں جو علم دین سے مستفید ہوئے ہیں؟ انہوں نے یہ کہا کہ میں نے ساری زندگی صرف امام ابو حنیفہ کو پڑھایا. کیا کیا؟ ساری زندگی میں نے صرف امام ابو حنیفہ کو پڑھایا، حنفیت پڑھائی، اسلام نہیں پڑھایا میں نے. آئی بات سمجھ میں کیا کہنا ہوں؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ لوگوں کی؟ اس لیے کہ کل سے آپ تقریریں سن رہی ہیں، تب تو آپ کا ذہن ماشاءاللہ کھل گیا ہوگا، اور بہت ساری باتیں آپ کی سمجھ میں آ رہی ہوں گی کہ ہمیں کہاں کھڑے ہونا چاہیے اور یہ پوری ملت کہاں پر کھڑی ہوئی ہے. یہ میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. تو اقامت دین ایک جامع اصطلاح ہے نا، جس نے دین کے کلیات اور جزیات تمام چیزوں کو اس میں لپیٹ لیا ہے، اس کے اندر احاطہ کر لیا ہے. دین سے مراد وہ دین، میں اس کو پڑھتا ہوں، دین سے مراد وہ دین حق ہے جسے اللہ رب العالمین اپنے تمام انبیاء کے ذریعے سے مختلف زمانوں اور مختلف مکانوں میں، مختلف علاقوں میں، ہے نا، اور زبان اور مکان اور ضرورت کے لحاظ سے بھیجتا رہا، نازل کرتا رہا، اور انسانیت کی اصلاح اور ہدایت اور رہنمائی کا کام کرتا رہا اس دین کے ذریعے سے. اور جسے آخری اور مکمل صورت میں تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے نازل فرمایا. ختم، مکمل ہو گیا. آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آخری کتاب قرآن مجید. اس کے بعد اب کچھ نہیں. اس کے بعد اب کون؟ آپ، میں. بات آئی سمجھ میں؟ اب کوئی نہیں آنے والا ہے. اب یا تو آپ ہیں یا تو میں ہوں، ہے نا. اب اس دین کو اگر قائم کرنا ہے، جو کچھ بھی ہوگا اسلام کے ساتھ میں، وہ یا تو آپ کی وجہ سے ہوگا یا میری وجہ سے ہوگا، ہے نا. تو یہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا، اور جو دنیا میں ایک ہی مستند دین ہے. مستند مطلب آتھینٹک،
اب دنیا کے اندر کوئی آتھینٹک دین باقی نہیں رہا سوائے اسلام کی. کوئی بھی آتھینٹک ریلیجن اس دنیا میں قائم اور باقی نہیں ہے. قائم تو بہت دور کی بات، باقی ہی نہیں ہے. سب کے اندر جو ہے تحریفات ہو گئی ہے، گڑبڑ ہو گیا ہے، اس کے اندر مکسچر بنا دیا گیا ہے. آتھینٹک ریلیجن اور مذہب کوئی دنیا میں باقی رہ گیا، دین تو وہ صرف جو ہے اسلام باقی رہ گیا. اور یہ محفوظ بھی ہے، کوئی دین محفوظ نہیں ہے، پروٹیکٹڈ، محفوظ، پروٹیکٹڈ. اسلام پروٹیکٹڈ ہے. اس کی ذمہ داری کس نے لی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لی. اور عند اللہ مقبول یعنی ایکسیپٹیبل. یہ دین اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ایکسیپٹیبل بھی ہے. بس یہی ایک دین ہے. اور کوئی چیز دنیا کے اندر جو ہے نہ آتھینٹک ہے، نہ پروٹیکٹڈ ہے، اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ایکسیپٹیبل ہے ایکسیپٹ اسلام. آئی بات سمجھ میں؟ آئی بات سمجھ میں؟ یس، اوکے. اور جس کا نام ہے اسلام. یہ دین انسان کے ظاہر اور باطن اور اس کی زندگی کے تمام انفرادی و اجتماعی گوشوں کو محیط ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دین انسان کے انٹرنل اور ایکسٹرنل ہر چیز کو چینج کرتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ مسجد میں بیٹھ جائیں اور یہ کہیں کہ میں نے اپنے آپ کو ٹھیک کر لیا ہے نا، میں نے اپنے آپ کو ٹھیک کر لیا، میری ذمہ داری ختم ہو گئی. نہیں، آپ کا باطن بھی صحیح ہو، آپ کا ظاہر بھی صحیح ہو. ٹھیک ہے، آپ کا اگر باطن صحیح ہو گیا اور ظاہر صحیح نہیں ہوا، دنیا صحیح نہیں ہوئی، تو آپ کا باطن صحیح نہیں ہو سکتا. کل میں نے کہا کہ ماحول میں اگر بدبو آ رہی ہے تو آپ کان بند کر کے بیٹھ نہیں سکتے، مر جائیں گے آپ، ہے نا، گھٹ کے مر جائیں گے. وہی صورتحال یہاں پر بتائی جا رہی ہے کہ انسان کا ظاہر بھی ٹھیک ہونا چاہیے، ایکسٹرنلی اور انٹرنلی دونوں لحاظ سے انسان کو ٹھیک ہو جانا چاہیے. اور یہ دین اس بات کا تقاضا کرتا ہے اور یہ سکھاتا ہے. اس دین کے اندر جہاں عقیدہ ہے، میرا دین اسلام ہے، ہمارا عقیدہ ہے نا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، ہے نا، اور آخرت پر ایمان، تقدیر کے پر ایمان، یہ ساری چیزیں عقائد کے اندر شامل ہو جاتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں بھی ان کے اندر ہے. اس کا مطلب یہ کہ عقیدہ ہے، اخلاق ہے، مورل یہ دین سکھاتا ہے. اور عبادات بھی یہ دین سکھاتا ہے. ہاؤ ٹو پرے، ہاؤ ٹو ورشپ، یہ بھی یہ دین سکھاتا ہے. ساتھ ہی ساتھ یہ آپ کو یہ بھی سکھاتا ہے کہ تمہاری معیشت کیسی ہونا چاہیے، تمہارا سورس آف انکم کیسا ہونا چاہیے، تمہاری اکانومی کیسی ہونی چاہیے. صرف تمہاری نہیں، جس اسٹیٹ میں تم رہ رہے ہو اس اسٹیٹ کا بھی سورس آف انکم کیسے ہونا چاہیے، ہے نا. دین کو اس لحاظ سے لیجیے، صرف اپنے تک محدود نہ کیجیے، بلکہ پورے ملک کا دین کیسے ہونا چاہیے اس لحاظ سے سوچیے. اسے کہتے ہیں اقامت دین. میرا اپنا ہی نہیں بلکہ پورے معاشرے کا، پورے ملک کا، جہاں میں رہ رہا ہوں اگر قائم نہیں ہے، اگر وہ چیزیں وہاں پر نہیں چل رہی ہیں تو کیسے چل سکے، اس کے لیے میں بے چین ہو جاؤں، بے چین ہو جاؤں. ایمرجنسی سچویشن میرے اندر آ جائے. اور آپ کی معاشرت کیسی ہونی چاہیے، سوشل لائف کیسی ہونی چاہیے، یہ بھی دین سکھاتا ہے. آپ کی سیاست کیسی ہونی چاہیے، پولیٹکس کیسی ہونی چاہیے. اس پر بھی میں نے کل بات کیا تھا، فرعون کی مثال دیا تھا آپ کے سامنے. پھر گویا انسانی زندگی کوئی چیز، ہیومن لائف کی کوئی ایسا ایسپیکٹ ایسا نہیں ہے جو اس دین سے خارج کیا گیا ہو یا اس دین کے اندر اس کے لیے کوئی گائیڈنس موجود نہ ہو. ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں ہی پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، چلو یہ چند چیزیں کر لو اور ان چیزوں کو چھوڑ دو. اوباما کر لے گا یا وہ کر لے گا، وہ نتن یاہو کر لے گا یا فلاں کر لے گا یا مودی کر لے گا. نہیں، آپ کو کرنا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھایا ہے اور اسوہ حسنہ دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دی ہمارے سامنے اور مدینہ کے اندر ریاست قائم کر کے بتائی. حضرت عمر فاروق نے کر کے بتایا، عثمان غنی نے کر کے بتایا، حضرت علی اور ابو بکر نے کر کے بتایا. کئی لاکھ مربع میل تک ان کی حکومت پھیل گئی تھی اور وہاں ہم نے حکومت کر کے بتائی. اور کئی سینکڑوں سالوں تک وہ حکومت قائم رہی، لوگوں کے لیے مثال بنی. کل میں نے آپ کے سامنے مثال دیا تھا کہ ہندوستان کی جب آزادی ہوئی 1947 میں، تو 1947 کے بعد میں مہاتما گاندھی نے یہ کہا تھا کہ ہندوستان کو اگر امن کا گہوارہ بننا ہے، پیس قائم کرنا ہے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسا ویسی گورننس آپ کو کرنی پڑے گی، ہے نا. میرے لوگوں، دشمن کے لیے مثالیں بن گئے ہم لوگ.
تو یہ دین تو جو ہم کو جو ہے اللہ تبارک اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی ہم کو مل جائے گی اور ہماری آخرت بھی کام ہو جائے گی۔ اسی طرح دنیاوی مسائل کے لیے بھی اس میں سب سے بہترین حل موجود ہے۔ کہیں اور آپ کو کورٹس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، عدالتوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن مجید سے رجوع کیجئے، قرآن آپ کو بتائے گا کہ دین کیا ہے اور آپ کی رہنمائی کیسے کرتا ہے۔ اچھا، مولانا مودودی کے پورے لٹریچر کے اندر اور تفہیم القرآن کو اگر آپ پڑھیں گے تو اس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ دین کے معنی ہے نظام زندگی اور طریقے زندگی۔ دین کے کیا معنی؟ نظام زندگی۔ نظام زندگی کا مطلب سسٹم آف لائف۔ واٹ از دین؟ دین مینس سسٹم آف لائف، یہ ہے۔ اور طریقے زندگی، وے آف لائف، سسٹم آف لائف، وے آف لائف۔ اس کو آپ دین سمجھ کے چلیے۔ آج سے یہ طے کیجئے کہ جب بھی میرے سامنے کوئی دین کی بات کرے گا تو میں یہ کہوں گا کہ اٹ از اے وے آف لائف، اٹ از اے سسٹم آف لائف۔ آپ نے نہیں کہا، آپ نے نہیں کہا، آپ نے مذہب 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 کیا، دین 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 کیا، ہے نا۔ آپ نے یہ بات نہیں کہی کہ اسلام از اے وے آف لائف، اسلام از اے سسٹم آف لائف۔ ہندوستان میں مسلمانوں نے یہ بات نہیں کی، آج ہندوازم یہ بات کر رہا ہے اور ہندوازم کہہ رہا ہے، ہندوازم اور ان کے RSS کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ واٹ از ہندو، واٹ از ہندوازم، اٹس اے وے آف لائف، اٹس اے سسٹم آف لائف۔ کہہ رہے کہ نہیں کہہ رہے؟ سنا کہ نہیں سنا آپ نے، ہے نا۔ یہ نئی جنریشن سن رہی ہے، آپ نے نہیں کہا، انہوں نے کہہ دیا۔ اب یا تو وہ آپ کی بات مانے یا آپ ان کی بات مانے۔ ہاں، اب دونوں قومیں وہاں پر جی رہی ہیں اور دو سسٹم وہاں پر نافذ ہونا چاہ رہے ہیں۔ اب آپ کو کتنا قوی، کتنا مضبوط، کتنا اسٹرانگ ہونا پڑے گا اور آپ کو کس حد تک اپنے رات دن ایک کرنے پڑیں گے، تب جہاں پر جا کر کے اقامت دین کا کام ہوگا۔ یا لوگوں کے سامنے پہلے تو مسلمانوں کو سمجھانا پڑے گا کہ دین کا مطلب یہ وہ مذہب نہیں ہے جس کو تم سمجھ رہے ہو، بلکہ اس سے مراد سسٹم آف لائف، وے آف لائف ہے، یہ لا آف لائف ہے۔ یہ چیز لوگوں کو سکھانے کی ضرورت ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا تذکرہ میں نے کل بھی کیا تھا، آج بھی کرتا ہوں، انہوں نے یہ کہا تھا، دین کا ترجمہ، لفظ دین کا ترجمہ انہوں نے کیا آئین زندگی، قانون زندگی۔ انہوں نے دین کا ترجمہ کیا ہے قانون۔ قانون کائے کے لیے ہوتا ہے بھائی؟ کائے کے لیے ہوتا ہے؟ فالو کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ قانون زندگی حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ہے نا، جو مولانا مودودی سے بہت پہلے پیدا ہوئے تھے اور اس دنیا میں کام کیا انہوں نے۔ اور میں نے بتایا تھا کہ ان کے بچوں نے بھی کیا، ان کے شاگردوں نے بھی کیا، اور قرآن کی تفسیر لکھی اور قرآن کا ترجمہ انہوں نے کیے، اور اس میں یہی ترجمہ کیا کہ دین کا مطلب آئین زندگی، قانون زندگی ہے، یہ جس کی اقامت کا حکم حضرت نوح علیہ السلام، میں نے آیت میں پڑھا نا کہ اس کی اقامت کا حکم حضرت نوح علیہ السلام کو بھی دیا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی دیا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی دیا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دیا تھا۔ آخر میں جا کے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ ہم تم کو جو دے رہے ہیں یہ وہی چیز ہے، کوئی نئی چیز تم لے کر کے اس دنیا میں پیدا نہیں ہو رہے ہو، یہ وہی چیز ہے جس کا حکم اس سے پہلے تمہارے کے انبیاء کو ہم نے دیا تھا۔ تو اس کا یہ ہے وہ بات۔ تو حضرت شاہ ولی اللہ نے، میں نے بتایا آپ کو، اور انبیاء کو جس دین کی اقامت کا حکم دیا تھا وہ انسانی زندگی کا آئین و قانون ہے۔ اس کا صاف صاف مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم قرآن و سنت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی کام کیا، چاہے وہ درس و تدریس کا ہو، تعلیم کا ہو، قرآن کی آپ کی سنتیں ہوں، یا آپ نے جو تذکیر کی، لوگوں کے سامنے واعظ و نصیحتیں کی، آپ نے جو مجلسیں جمائی، اصحاب صفہ جو وہاں پر پڑھتے اور سیکھتے تھے، وہاں سے لے کر کے انتظام مملکت تک جو کام بھی آپ نے کیا، مدینہ کی سربراہی، مدینہ کی بادشاہت، یہ سارے کام جو ہے اقامت دین کے اندر داخل ہیں، اس کے اندر شامل ہیں۔ مکہ کی زندگی سے لے کر مدینہ کی زندگی تک آپ نے جتنے بھی کام کیے، چھوٹے سے چھوٹا تعلیم و تدریس سے لے کر کے وہاں کی سیاست تک، یہ سب کے سب اقامت دین کے اندر شامل ہے۔ تو یہ وہ کام ہے جسے اقامت دین کہا جاتا ہے، جسے ہم نے کرنا ہے۔ اور قرآن نے یہ کہا کہ دین کون سا دین کو نافذ کرنا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک دین، زندگی گزارنے کا راستہ، آئین زندگی، طریق زندگی، قانون زندگی صرف اسلام، صرف اسلام۔ اس کے لیے مجھے مرنا اور مٹنا ہے، یہ بات آپ طے کر لیجیے۔ اس ورکشاپ میں آپ کو یہی دیا جا رہا ہے
کہ آپ کو اسی کے لیے مرنا اور مٹنا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسند کیا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کی پسند سے زیادہ کوئی اور پسند ہو سکتی ہے کیا؟ اللہ کو چھوڑ کر تم اپنی پسند بنا سکتے ہو؟ تو ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک صرف ایک ہے۔ اور اللہ نے آخر میں جا کے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بھی نازل کر کے فرما دیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، ہے نا؟ اکملت، میں نے مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور جو نعمت میں نے تمہیں دینی تھی وہ نعمت بھی میں نے پوری طرح سے تمہارے حوالے کر دی، پوری طرح سے تمہارے حوالے کر دی۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے اسلام کو بحیثیت نظام زندگی، بحیثیت قانون زندگی، بحیثیت وے آف لائف، بحیثیت سسٹم آف لائف، رضیتو، میں نے پسند کر لیا۔ اب تمہاری مرضی، اب تمہاری مرضی۔ بات آئی سمجھ میں؟ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، دونوں راستے ہم نے دکھا دیے ہیں، خیر کا بھی اور شر کا بھی، مل بیٹھ کے کام کرنے کا بھی اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑنے کا بھی۔ اب تمہاری مرضی، رفع دین پہ لڑوں کہ نہیں لڑوں، تحیات پہ لڑوں کہ نہیں لڑوں، وضو کے طریقے پہ لڑوں کہ نہیں لڑوں، رمضان کے مسائل پہ لڑوں کہ نہیں لڑوں، یہ تمہاری مرضی۔ ہم نے ساری چیزیں کھول کھول کر کے تمہارے سامنے رکھ دی ہیں، اس کے بعد کوئی چیز باقی نہیں رہ جاتی، تمہارے سامنے اسوہ حسنہ ہم نے رکھ دیا ہے۔ القصہ مختصر یہ ہے کہ ضابط حیات، نظام حیات کی حیثیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو پسند کر لیا ہے۔ میرے خیال میں اب اس کے بعد جو چیز تھی اقامت دین، میں نے آپ کو بتا دیا۔ اس کے بعد پھر مجھے آپ کو یہ بتانا تھا کہ یہ دین غالب کیسے ہوگا، اور اس کی ذمہ داری جو ہے وہ خلیفہ کی ہے، خلیفہ آپ ہیں، ہے نا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جو باتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام حضرات کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔